انسان کو گرمیوں میں بہت پانی پینا چاہیے، کم از کم 12 سے 15 گلاس گرمیوں میں پانی پینا اونچی چاہیے۔ اب جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ کے اندر پسینے میں زیادہ بو نہیں بنے گی، آپ زیادہ پانی پئیں گے، آپ حشاش بشاش رہیں گے، غصہ زیادہ نہیں آئے گا۔ کم پیتے ہیں تو وہ جو سیوریج واٹر جس کو آپ کہتے ہیں جو نکلنا چاہیے، وہ پھر جسم کو ضرورت ہے، وہ کھینچتا ہے اس کو، اس سے کتنی خرابیاں، منہ میں بو آئے گی، پسینے میں بو آئے گی، مزاج چڑچڑا ہوگا۔ تو پانی زیادہ پینا چاہیے، مگر نہیں پیتے، اور اس کا کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے۔ یہ تو پائپ لائن لگانے کے بل لیتے ہیں، آپ سے پانی کا کوئی بل ہے؟ کوئی دے سکتا ہے؟ تو رب کی طرف سے انعام، ہم اس پر بھی قدر کرتے نہیں۔ یہ پانی اللہ فرما رہا ہے ہم نے اتارا ہے پاک کرنے والا۔ کیا کرتا ہے پانی؟ کہیے گا، پانی بھی مخلوق ہے، نبی ولی بھی مخلوق ہے۔ ادنا کون ہے، اعلیٰ کون ہے؟ جب اللہ خاصیت رکھے تو مانیں گے یا نہیں؟ نبی کی شان بھی فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تم کو پاک کرتا ہے۔ تو نبی بھی ہم کو اونچی، پانی ظاہری نجاست سے پاک کرتا ہے، نبی ہمارے دل دماغ اور روح کو پاک کرتا ہے۔ اللہ مسئلے میں نے 2-3 سنائے تھے، پھر سنا دیتا ہوں۔ پانی میں تغیر آ جائے، مثلا دیر تک کھڑا رہا، یا کسی ایسی پاک چیز کی اس میں ملاوٹ ہو جائے، جیسے مٹی ہے، درخت کے پتے وغیرہ، تو اس سے پانی ناپاک ہوتا نہیں، اور دوسروں کو بھی پاک کرے گا، خود بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ فقہا نے لکھا ہے۔ اگر پانی اپنی خلقت بدل لے، کیفیت جو ہے اس کی بدل لے، بو نہیں آئی ہے اس میں اور کوئی خراب نہیں ہوا ہے، تب بھی وہ پاک ہے۔ جس پانی پر دوسری چیز کا غلبہ ہو جائے تو وہ پانی تو پاک ہوگا، لیکن دوسروں کو پاک نہیں کر سکے گا۔ یہ ائمہ نے جو لکھا ہے، میں اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ بہنے والی پاک اشیاء، ان سے وضو کی اجازت ہے۔ اب سرکہ ہے، گلاب کا پانی ہے، اور اس طرح کی کچھ چیزوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے اگر آپ کے پاس صاف پانی نہیں ہے، آپ ان سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ پانی کے پاک ہونے کا مطلب نہیں سمجھتے۔ میں نے پہلے بھی یہ باتیں سنائی ہوئی ہیں، آج ایک مرتبہ دھیان سے سنیے گا۔ وضو کرنا ہے پاک پانی سے، وضو کرنا ہے، پھر کہیے گا پانی کی پاکی چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں وضو سب کرتے ہیں، ان سب کو پتا ہوگا، میں امتحان نہیں لیتا۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ کتنے؟ منہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا یعنی اس پہ گیلا ہاتھ پھیرنا، اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ یہ کتنے ہیں؟ 4 فرض۔ اس سے پہلے آپ 3 کام کرتے ہیں۔ پہنچوں تک، جس کو ریسٹ کہتے ہیں انگلش میں، پہنچوں تک ہاتھ دھوتے ہیں۔
پھر کلی کرتے ہیں، کرولی لفظ تھا کلی بن گیا، کلی کرتے ہیں. پھر ناک میں پانی کھینچتے ہیں، ڈالتے نہیں. کیا کرتے ہیں؟ اگر ایک مرتبہ بھی نہیں کھینچا تو درست نہیں. یہ 3 کام آپ کرتے ہیں، یہ تینوں کام سنت ہیں. یہ کیا ہے؟ فرض بعد میں، سنت پہلے. اس میں راز کیا ہے؟ سنت پہلے ہے، فرض بعد میں. اب میں دوسری طرف بھی لے جاؤں آپ کو، یہ مسئلہ بھی بتاتا ہوں. کلمے میں اللہ کا نام پہلے، نبی کا نام بعد میں. نماز میں اللہ کا ذکر پہلے، نبی پر سلام بعد میں. وہاں اللہ کا نام پہلے، نبی کا بعد میں. یہاں نبی کی سنت پہلے، اللہ کا حکم. راز ہے، دونوں سمجھا دیتا ہوں. وہاں اللہ کا نام پہلے، نبی کا بعد میں. اللہ تعالی گویا کیا چاہتا ہے کہ پہلے میرا نام لے کر زبان کو پاک کرو، پھر میرے نبی کا نام لو. اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. لوگوں جہاں بھی دیکھو گے اللہ کے ذکر کے بعد نبی کا ذکر. اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. کیوں کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، تو پھر نام لے تو حبیب خدا کا. اللہ اکبر. اللہ اپنے حبیب کا احترام کروا رہا ہے اور نبی اللہ کا احترام کروا رہے. وہ آپ کو راز معلوم ہو گیا کہ وہاں نام پہلے اللہ کا کیوں، نبی کا بعد میں کیوں. یہاں نبی کی سنت پہلے، اللہ کا فرض بعد میں. یہ کیا راز ہے کہ وضو کرنا ہے پاک پانی سے، اور پانی کا پاک ہونا چیک کرتے ہیں 3 طرح سے. کتنی طرح سے؟ 3 طرح سے. پہلے چلو پانی کا بھرو، ہاتھ میں لو، پانی کا رنگ نظر آ جائے گا کہ اس کا رنگ خراب تو نہیں ہے. تسلی ہو گئی. اب کلی کرو تو ذائقہ معلوم ہو جائے گا کہ ذائقہ خراب نہیں. پھر ناک میں کھینچو، بو معلوم ہو جائے گی، بو خراب نہیں. تسلی ہو گئی، رنگ بھی دیکھ لیا، ذائقہ بھی دیکھ لیا، بو بھی معلوم ہو گئی. تسلی ہو گئی، پانی پاک ہے. اب اللہ کا حکم پورا کرو، اب فرض ادا کرو. تو ہمیں پانی پاک کرنے والا ہے. پتہ چل گیا اللہ تعالی نے اس پانی میں کتنا اثر رکھا ہے، کتنے فائدے رکھے ہیں. یہ نہ ہو تو ہماری زندگی کا کوئی تصور. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. یہ پانی زندگی کا سبب بنایا اللہ تعالی نے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رزق جو ہمیں ظاہری ملتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، پانی کے بغیر اس کا کوئی تصور ہے؟ پھل جتنے مل رہے ہیں،
جتنے ہمیں پھل مل رہے ہیں، چیزیں مل رہی ہیں، یہ بھی پانی کے ذریعے ہیں یا نہیں؟ اب کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑے برکت ہو، تو ایک بات بتا دیتا ہوں، پسند آئے تو کر کے دیکھ لے۔ جسم پاک رکھے، ہمیشہ باوضو رہے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ جسم اور اپنے کپڑے پاک رکھے اور باوضو رہے، بہت برکت ہوتی ہے۔ اور پھر آدمی کا جب وضو ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے وضو ٹوٹ جائے، تو وہ احتیاط بھی کرتا ہے اور اس سے برکت بھی ہوتی ہے۔ طہارت میں مداومت کرو، یعنی ہمیشہ صاف ستھرے رہو، برکت ہوگی۔ اب یہاں ایک کڑوی بات پھر کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے حدیث کا ترجمہ یاد کیا ہوا ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ دیکھیں آپ نے جملہ پورا کر دیا، یاد کی ہوئی ہے نا کہ صفائی، اب پورا جملہ کہیے، صفائی۔ مجھے بتائیں کہاں ہے صفائی؟ پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری گلیوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے مزاج میں ہے؟ مسجد میں ایسے کپڑے پہن کے آئیں گے کہ ساتھی کو بھی تکلیف ہو، فرشتوں کو بھی پسند نہ ہو۔ گلیاں، گھر، بازار صاف نہیں رکھتے، کیا واقعی صفائی نصف ایمان ہے؟ مزاج جیسا کیسا ہے، زبان کیسی ہے، صاف ستھرے ہونے کا تو مزاج ہی نہیں ہے۔ تو مسلمان کو سوچنا چاہیے، علاقے مسلمانوں کے لوگ آتے کہتے بھئی یہ علاقہ مسلمان کا ہے صاف ستھرا، اب کیا پہچان ہے؟ جہاں گندگی ہے یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ الٹا معاملہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں جی یہ کام ہے بلدیہ کا، میونسپل کارپوریشن کا، یعنی ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، جو کرنا ہے وہ کریں، ٹیکس لیتے ہیں، ان کا کام ہے، کریں، نہیں کر رہے ہیں تو ہم گند میں رہ لیں گے، صفائی نہیں رکھیں گے۔ اگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے محلے، علاقے، گلی کو صاف رکھیں، کوئی برائی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ لیکن کیوں ہمارا مزاج ایسا ہو گیا کہ ہم صاف نہیں رہتے؟ سمجھ نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کپڑوں کے پیوند، ان کا ذکر ملتا، جوڑ لگے ہوتے تھے، کپڑا پھٹ گیا جوڑ لگا لیا، کسی کا ایک، کسی کے دو چار، مگر صاف ہوتے تھے، مگر صاف ہوتے۔ صفائی، مسواک کا حکم دیا گیا، وضو سے پہلے مسواک کرو۔ حضور فرماتے ہیں امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا میں لازم کر دیتا۔ کیوں؟ آپ صفائی کریں گے، منہ میں سب سے زیادہ بیماریاں تو منہ سے ہی لگتی ہیں، دانت صاف ہوں گے بیماریاں کم ہو جائیں گی۔ آپ صاف کریں، آپ کے منہ سے بو نہ آئے، کھڑے ہوں گے دوسرے نمازی جو ساتھ کھڑے، نہ ان کو بو آئے نہ فرشتوں کو بو آئے، مگر ہم نے یہ بھی سیکھا نہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوو، ہاتھ دھو کے صاف نہیں کرنے، ہاتھ دھونے کھانا کھانے سے پہلے، ٹاول جس کو تولیہ کہتے ہیں، کپڑے سے صاف۔ کیوں کہ آپ نے جب دھویا ہے تو جراثیم نکلے ہیں، اب آپ کپڑے سے صاف کریں گے، کپڑے میں جو جراثیم لگے ہوئے ہیں وہ پھر ہاتھوں میں لگ جائیں گے، وہ آپ کو نظر تو آتے نہیں ہیں، آپ کھائیں گے وہ آپ کے منہ میں جائیں گے۔ تو صفائی سکھائی گئی، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کو کہا گیا۔ ہم کرتے پھر شکایتیں، تو اپنے آپ پہ بھی تو نظر کریں۔ پانی مل رہا ہے، موجود ہے، ہاتھ دھونا سنت بھی ہے، فائدہ بھی ہے، ثواب بھی ہے، صحت بھی ہے، نہیں توجہ؟ جیسے کیسے ہوں گے جناب شروع ہو جائیں گے، بعد میں بھی ٹیشو پکڑا، اس سے پہنچ لیے، چل بھئی تو کون اور میں کون۔ آج کل سب کچھ یہی ہو گیا، ٹیشو باکس رکھتے ہیں یا جیب میں بھی ٹیشو رکھے، بس اس سے، اور کہیں پانی نہیں ملا، ٹیشو سے وقتی طور پہ صاف کر لیے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے بعد خود ہی سونگو گے، بو آئے گی،
تو دھونے سے آپ کی وہ بو بھی نکلتی ہے، جراثیم بھی مرتے ہیں، صفائی بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے صفائی کا اہتمام کرنا، اونچی